الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وصلي على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصلي على علي أمير المؤمنين والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي. أما بعد، قال الله عز وجل في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. گزشتہ جو خطبہ ہے اسی کے ضمن میں پروردگار عالم نے اس آیت کے حوالے سے بھی مفسرین نے بیان فرمایا، جس طرح تزکیہ نفس ضروری ہے اسی طرح تزکیہ مال بھی ضروری ہے، چونکہ جس طرح آپ نے روزہ رکھ کے اپنی جو تمام تر گناہوں کو آلودگیوں سے پاک رکھا، اسی طرح آپ زکوٰۃ نکال کے، زکوٰۃ فطر نکال کے اپنے مال کو بھی پاک و پاکیزہ بنائیں۔ نہ صرف یہ آپ کے مال پاکیزہ ہونے کا سبب بنے گا، بلکہ آپ کے جو برادران ایمانی ہیں، جن میں فقراء ہے، مساکین ہیں، جو واقعا مستحقین ہیں، پروردگار عالم نے یہ نظام الہی آپ دیکھیں، دین مبین اسلام کو پسندیدہ دین اس لیے قرار دیا چونکہ دین مبین اسلام میں ہر کسی کے لیے حقوق رکھے ہوئے ہیں۔ اگر والدین ہیں تو ان کے لیے الگ سے حقوق ہے، اگر اولاد ہیں ان کے لیے الگ سے حقوق ہے، اگر آپ کے عزیز اقارب ہیں ان کے لیے الگ سے حقوق ہے، رشتہ دار ہیں الگ سے حقوق ہے، اگر فقراء ہیں تو ان کے لیے حقوق ہے۔ یعنی ماہ مبارک رمضان میں اگر ہم گوناگون کھانے تناول اگر آپ لوگوں نے فرمائے ہیں تو اس صورت میں انہی میں سے کچھ حصہ فقراء کو بھی نکال کے دے دیں تاکہ وہ بھی محروم نہ رہے۔ لہٰذا یہ دین مبین اسلام کی امتیازات میں سے ہے۔ آپ باقی ادیان کو دیکھیں، ان میں اس طریقے سے جو حق حقوق کے حوالے سے گفتگو نہیں ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں وہ نفسی کا دور ہے، اپنی شہرت، اپنی برتری، اپنی ترقی کا وہ سوچتے ہیں، لیکن اپنے برادران ایمانی کے لیے جو مشکلات ہیں اس کے حوالے سے وہ لوگ کو فکر مند نہیں ہوتے۔ یہ دین مبین اسلام کا جو ہے امتیاز ہے، جس میں تمام جہت کو ملوز نظر رکھا گیا ہے۔ پروردگار ہم سب کو اسلام کے تمام قوانین کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اس قلیل عبادت کو اپنے درگاہ میں قبول